میرے بھائی، میرے عزیز، سبق سیکھو، تبدیلی لے کے آؤ اپنے اندر یار. میں بڑی کھول کے مثال دے کے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ کتنے مغالطہ نہ رہ جائے. یدافع عن الاخبثان کا مطلب کیا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں میرے فرشتوں، یہ بندہ میرے گھر میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے آیا ہے. فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، یہ مجھ اللہ کا مہمان ہے. حق المزوری ان یکرم زائرہ، دنیا کے اچھے لوگ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں، غیرت مند لوگ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں. مجھ رب سے بڑھ کے مہمان نواز کون ہے؟ کہ میرا مہمان ہے، میں اللہ اس کا میزبان ہوں. مجھ سے بڑا میزبان کون ہے؟ میں نے اس کے ایک ایک قدم پہ اس کے گناہ معاف کیے ہیں، اس کے درجے بلند کیے ہیں، اور اس نے 2 رکعتیں آ کے پڑھی ہیں. حدیث سنیے، واجبت لہ الجنہ، میں رب نے اس کے لیے ان 2 رکعتوں کی بنیاد پہ جنت واجب کر دی. شوق تو کر کہ اللہ میں بھی تیرا گھر بناؤں، او تو نہ بنا سکے. کونین کے امام نے فرمایا میری امت کا کوئی شخص شہید ہونے کی نیت کر لے، بستر پہ موت آئے، قیامت کے دن رب شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا. سچی نیت کرنے پہ تو پابندی نہیں. الملائکۃ جلساؤہم، یہ مسجد کے اوتاد ہوتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آگے، کہ اس آنکھ میں کیا کیا کرشمے ہیں، کتنی پاور ہے، کتنی اس آنکھ کے اندر دنیا کے کیمروں سے زیادہ جدت ہے. کسی دانت کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جائیں، کسی داڑھ کی معلومات لے لیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ میں بھی غور کرو تو تم پکار اٹھو گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. اے اللہ یہ چیزیں تو نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بنائی. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ انسان ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اسی کی بولی بولے. ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں جیدہ کھائیے اودا گائیے، سب کائنات اللہ کا کھاتی ہے، اسے گانا بھی اللہ کا چاہیے. گانے سے مراد تعریف ہے، ذکر ہے. کہتے ہیں کہ فلانا بندہ فلانے کے بڑے گن گاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گیت گاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہی ذکر کرتا ہے، اس کا بڑا ہی نام لیتا ہے. اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بھی میں فلاں بندے کے پاس بیٹھا تھا تاڑے ہی گیت گا رہا سی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ بطور ڈائلاگ بولا جاتا ہے، گیت نہیں گا رہا تھا. مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا بہت ذکر کر رہا تھا، آپ کو بہت یاد کر رہا تھا، آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، بات بات پہ آپ کی مثال دے رہا تھا. فلانا تاں فلانے دے گیت گاؤندا ہے، فلانی سس تاں آپ دی نو دے گیت گاؤندی، فلانی نو آدھی سس دے گیت گاؤندی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بہت یاد کرتا ہے، اس کا بہت ذکر کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان اس سسٹم پہ غور کرتا ہے جس اللہ نے یہ رشتے بنائے ہیں، ایک بندہ بڑا خوبصورت بولتا ہے، یہ زبان کی اس گوشت کی ایک بوٹی کو یہ سوز، یہ ساز، یہ کس نے دیا ہے؟ فلانا بندہ بڑا عقل مند ہے، دماغ کے پانی کے قطروں گلینڈ کے اندر یہ عقل یہ کس نے بھری ہے؟ فلاں بندہ مٹی کو سونا بناتا ہے، بھائی یہ مٹی کو سونا بنانے کا فن اسے دیا کس نے؟ فرمایا کہ جب انسان اس سسٹم پہ غور کرتا ہے تو اس کے دل سے یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر ادا ہوتا ہے. قیاماً، کھڑا کھڑا بھی پکار اٹھتا ہے، کسی درخت کو دیکھتا ہے، اس پہ لگے پھل کو پھول کو دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ مالی نے بڑی تراش خراش کی ہے، فلاں کے پارک میں بڑے بڑے مہنگے پودے ہیں. اس سارے سسٹم سے پہلے اس کی نظر اس صنائے حقیقی کی طرف جاتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، رب العالمین، جو اس کائنات کا خالق ہے. ہمیں اپنے بیٹوں پہ پیار آتا ہے، بچوں کی عادات پہ پیار آتا ہے،
آپ گھر آتے ہیں، اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، آپ کی تھکاوٹ کافور ہو جاتی ہے، یہ بچے کی حرکتوں میں حسن بھرا کس نے؟ انسان کے دل کو یہ محسوس کرنے کی لطافت کس نے عطا کی ہے؟ یہ سسٹم کس کا اپلوڈ کرتا ہے جو محسوس کرتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جانور، درندہ، اس کا پاؤں اپنے بچے پہ آ جائے وہ اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے۔ میرے صحابہ، یہ اس کے ذہن میں جو بھرا ہے بچے کا پیار کہ اس کو تکلیف نہیں دینی، یہ میرے رب نے بھرا ہے۔ ایک بھیڑیا اپنے بچے کو پیار کے لمس کے ساتھ کیوں سونگھتا ہے؟ اس کے دل کے اندر یہ رحمت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرنا چاہے تو ایک درندے کو دیکھ کے یاد کر سکتا ہے۔ یہ سارا سسٹم اللہ پاک کا ہے اور ہم سارے اس سسٹم کا حصہ ہیں۔ اس لیے جب سسٹم چیزوں سے مل کے بنتا ہے تو اس سسٹم کی کوئی چیز نکمی اور نکارا نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اس میں لاکھوں پرزے ہیں، آپ کسی پرزے کو نکما اور نکارا نہیں کہہ سکتے کہ وہ گاڑی کا حصہ ہے۔ اس کائنات میں کوئی رنگ کا کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی بڑا عقل مند ہے۔ اب اگر گاڑی کی کرسی یہ ناز کرنا شروع کر دے کہ ڈرائیور صاحب مجھ پہ بیٹھتے ہیں، ٹائروں کی کوئی قدر نہیں، تو آپ دانا لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ ٹائروں کے بغیر اس سیٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں، کہ یہ تو دھوپ میں جلتے ہیں، میں اے سی میں ہوں، یہ رگڑ کھاتے گھستے ہیں، اور کبر اس ڈرائیور کو مجھ پہ بیٹھ کے آیا ہے۔ جب چیزیں سسٹم کا حصہ ہوتی ہیں، نکمی نکارا نہیں ہوتی، وہ ضرورت ہوتی ہیں۔ اور سسٹم کا کاریگر جس چیز کو جہاں لگاتا ہے اس کا وہاں لگ کے رہنا ہی اس سسٹم کی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ سارے امیر ہوتے، پھر ان امیروں کا کام کون کرتا؟ سارے غریب ہوتے، ان کی ضرورتیں پوری کون کرتا؟ سارے عقل مند ہوتے تو پھر اس عقل مندی پہ اللہ کا شکریہ کون ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اس کے مقابل میں تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ عزیز دوستو، ہم سارے اس نظام، اس سسٹم کا حصہ ہیں، اور جس طرح گاڑی سفر کے لیے بنائی جاتی ہے تو یہ سارے کا سارا سسٹم اللہ نے اپنی یاد کے لیے تشکیل دیا ہے۔ اس لیے کوئی عقل مند ہو اور عقل مند کی نگاہ میں کوئی بے وقوف ہو، کوئی سائنسدان فلاسفر ہو، یا میرے کسی گلی محلے میں عام کلفی بیچنے والا مجبور مقہور پریشان حال ہو، اللہ کو اس سسٹم سے مطلوب یہ ہے کہ اس سسٹم میں رہنے والے انسان مجھے یاد کرتے ہیں کہ نہیں، میرے گن گاتے ہیں کہ نہیں، میرا کھاتے تو ہیں، کیا میرا گاتے بھی ہیں، میرا ذکر بھی کرتے ہیں، میرا نام بھی لیتے ہیں؟ کسی ریڑی سے مزیدار کلفہ کھا لیا تو ریڑی والے کی تو تعریف ہے کہ بڑا اس نے مزیدار کلفہ بنایا ہے، گرمی ہے، سواد آ گیا ہے۔ تیری زبان کو چکھنے کی طاقتیں کس نے عطا کی؟ اس کلفے والے کے کلفے میں جو دودھ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر اس نے چینی ڈالی ہے تو کماد کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کماد سے چینی نکالنے کے گر اگر انسانوں کے پاس آئے اور بڑے بڑے یونٹ اور ملیں تشکیل پائیں تو یہ عقل کس کی پیدا کرتا ہے؟ اس سسٹم کو سمجھو، اس تخلیق کو سمجھو، اس نظام کو سمجھو
کہ یہ سسٹم اللہ نے اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی باتوں کے لیے ترتیب دیا ہے۔ اور سنو، لا تقوم الساعہ، لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، جب تک اس کا نام لیا جاتا رہے گا، اللہ اللہ ہوتی رہے گی، حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی، حتی یقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کا ورد ہوتا رہے گا، تباہی نہیں آئے گی بھائی، بربادی نہیں آئے گی۔ ایک منٹ کے لیے ذرا گھر بار کا جائزہ لیں، اپنی محفل کا جائزہ لیں، دسترخوان کا جائزہ لیں۔ میری کوٹھی، میری بیوی کھانا بڑا مزیدار بناتی ہے، میرے دوست، میرا بزنس، فلاں کمپنی کا پانی، فلاں برانڈ کے جوتے، ذکر ہے تو لوگوں کا، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے صبح شامیں گزر گئیں۔ یہ سسٹم بنایا کس نے؟ اگر آنکھ کو کوئی منظر بھایا ہے تو اس آنکھ کو دیکھ کے متلذذ ہونے کی طاقتیں عطا کی تو کس نے کی بھائی؟ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ، لوگوں جب تک اس کا نام لینے والے، اس کی باتیں کرنے والے اس زمین کے صفحے پہ موجود ہوں گے، اس سسٹم پہ تباہی بربادی نہیں آئے گی۔ تباہی بربادی کب آئے گی؟ تباہی بربادی کا نزول کب ہوگا؟ اللہ اس کائنات کو توڑ مروڑ کے کب پھینکے گا؟ جب لوگ اللہ کا نام لینے کی بجائے اپنی طرف نسبتیں کریں گے اور شرافت کا معیار اللہ کا ذکر نہیں رہے گا، اللہ کی بات نہیں رہے گی۔ فلاں کے پاس بڑا علم ہے، کیا اس علم میں اللہ کی کوئی بات ہے؟ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ فلاں بڑا کامیاب صحافی ہے، کیا اس کی صحافت میں کوئی اللہ کا ذکر فکر نہیں؟ ضرورت نہیں۔ جب سسٹم اللہ تعالی کی بات اور ذکر سے منہ پھیر لے گا، یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ گاڑی جتنی مرضی قیمتی ہو، وہ بنائی جاتی ہے کہ چلے، سفر کرے۔ گاڑی چلنے سے انکار کر دے، آپ اسے سنبھال کے نہیں رکھتے، آپ بیچ دیتے۔ اللہ نے یہ سسٹم اس لیے تشکیل دیا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اور اس کا نام لینے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ یہ مسجد اصل میں اللہ کا نام لینے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس مسجد کو یہ عزت اور احترام کیوں حاصل ہو جاتا ہے؟ ہوتا تو زمین کا ٹکڑا ہے۔ آپ اس مسجد کو دیکھیں، جب یہاں یہ نہیں بنی تھی تو یہ عام زمین کا ٹکڑا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور دنیا کا افضل ترین ٹکڑا خطہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خیر بقعۃ الارض مساجدها، زمین کا ٹکڑا بہت افضل ٹکڑا ہے جس ٹکڑے پہ مسجد بن جاتی ہے۔ اور مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی باتیں ہوں، اس کو یاد کیا جائے، اس کو منایا جائے، اس کو منانے کے طریقے سیکھے جائیں۔ اس لیے مسجد کی فضیلت، منقبت اور شان ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام تر ٹکڑوں سے جس ٹکڑے پہ مسجد بنا دی جاتی ہے، اللہ کی بات کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے، فرمایا اس گھر میں آ کے کوئی تجارت کی بات کرے، اسے بد دعا دو کہ اللہ تیری تجارت میں برکت پیدا نہ کرے۔ کاروبار ہی اگر سر پہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ رب کے گھر میں آ کے بھی اس گھر کی حیا نہیں ہے، تو رحمت کائنات نے پابند فرمایا، کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت کو
ختم کر دے، اس میں رتی بھر برکت پیدا نہ ہو۔ یہ تو ہماری عام مسجدیں ہیں، آپ دوستوں کو تجربہ ہوا ہوگا، لوگ عمرے پہ جا کے مسجد النبوی یا شریف میں بیٹھ کے باز نہیں آتے۔ جی میں تاجر آدمی ہوں، میرا سرتا نہیں ہے، اللہ نے اس مسجد کی وجہ سے، حرم کی وجہ سے کائنات میں خیر بانٹی ہے، اور یہاں آ کے بھی تجھے اگر روٹی کی فکر ہے تو لینے کیا ہے؟ یہاں مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اور فون آ رہا ہے بیٹے کا، ابا جی پارٹی آئیے، اتنے پیسے لگ گئے نے، آندا رہن دے تھوڑا جا ریٹ تاں جان دے، آندا تھوڑا جا تاں لے گئے نے، آندا کٹ دے۔ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، حرم میں بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ کاروبار ہوگا، پیسے مل جائیں گے، لیکن برکت نہیں ہوگی، چین نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، پوری نہیں پڑے گی، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اللہ نے دلوں کا اطمینان اپنی باتوں میں رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو چین سکون ملے تو پھر اللہ کی باتیں کیا کرو، تخلیق کے مقصد کو سمجھو، اس نظام کی تشکیل کو سمجھو، اللہ نے یہ سسٹم لانچ کیوں کیا ہے، یہ دنیا بنائی کیوں ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جب تم غور کرو گے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہو گے واہ سبحان اللہ، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرے فیصلے بڑے نرالے، مولا تیری ذات بڑی نرالی، تیرا سسٹم بڑا بالا، بس میں اس سسٹم کو سمجھ نہیں سکا، تو مجھے معاف فرما دے۔ لیکن مسجدوں میں بھی بیٹھ کے ہا ہا ہو زخرفتم مساجدکم، تم دیکھو گے کہ قیامت کے قریب مسجد میں بیٹھ کے باتیں کی جائیں گی، زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم، اللہ کی بات نہیں کی جائے گی، یہ بات کی جائے گی کہ یہ مسجد فلاں مسجد سے زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس مسجد کا سٹرکچر، اس کا نقشہ، میں پھر فلاں جگہ گیا، میں نے پھر فلاں چیز دیکھی، میں نے کہا نہیں نہیں اس سے اچھی ہونی چاہیے، اچھا جذبہ ہے، قابل قدر جذبہ ہے، لیکن مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی باتیں ہوں، یہ باتیں مسجد سے باہر نکل کے کر لو۔ مسجد کی بناوٹ کا انٹروڈکشن 2 قدم باہر اٹھا کے کر لو، اللہ پاک آپ کو زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، امام ازدی کے نام سے جانے جاتے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے جب جہاد کے بارے احادیث پڑھی تو میرے دل میں جہاد کا بڑا جذبہ پیدا ہوا، تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو میں نے ان سے جہاد کا ذکر کیا، تو خواہش کا اظہار کیا، تو مجھے کہنے لگے الا ادلک، میں تیری رہنمائی نہ کروں، علی العملی، ایک ایسے کام کی طرف خیر من الجہادی، جو جہاد سے بہت بڑی خیر والا ہے۔ میں نے کہا حضرت ضرور بتائیں کہ ایسا کام جو جہاد سے بھی افضل ہو، جہاد اسلام کی کوہان، جہاد سے بھی افضل ہو۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا تبنی مسجدن وتعلم فیہ القرآن والسنہ والفقہ فی الدین، میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے شاگرد، میرے سائل سوال پوچھنے والے، جا کسی گلی محلے میں مسجد بنا کے اس میں قرآن و سنت کا درس شروع کر دے، میں محمد الرسول اللہ کا شاگرد خاص مفسر قرآن حبر الامہ تجھے بتاتا ہوں، تیرا ایک ایک لمحہ جہاد پہ باری ہے، جہاد سے افضل ہے۔ لیکن مقصد سمجھو، تبنی مسجدن وتعلم فیہ القرآن والسنہ والفقہ فی الدین، کہ تیری مسجد میں قرآن کی بات ہو، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی پڑھائی جائے، دین کی باتیں ہوں، صحابہ کا ذکر ہو، اللہ کی شان ہو، توحید ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو،
ترجمہ ہو، اس کا فہم ہو۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک دن پوچھا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان فیاخذ ویرجع بناقتین بغیر اسم ولا بقطع رحم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح یہ عقیق، مدینہ کی وادی ہے، زیارتوں میں شامل ہے، کبھی جائیں گے وادی دیکھ کے آئیں، اس عقیق وادی میں اونٹوں کی منڈی لگتی تھی، یہاں اس بطحان وادی میں کوئی جائے، اچھی نسل کی کوما وینی، لمبی چوڑی قد کاٹھ والی اچھی نسل کی 2 اونٹنیاں لے آئے، نہ ہی کسی کا حق مارے، نہ ہی کوئی گناہ ہو، نہ ہی ڈاکہ ہو، نہ ہی ڈراوے سے چھینے، حق حلال کے طریقے سے اچھی نسل کی 2 اونٹنیاں، ان کی مہاریں پکڑے، لا کے اپنے قلعے پہ باندھ لے، ان کا مالک بن جائے۔ میرے صحابہ یحب احدکم، کیا تم یہ پسند کرتے ہو روزانہ ان یغدو کل یوم، غدا صبح صبح آپ کو پتہ ہے کہ دکان پہ بندہ نہیں آتا کہ مثال طور تے دکاندار نو بعض آپ پوچھیے، خاص طور تے محرم دے سفر چ کی حال چال ہے، وہ اگوں آتا بسم اللہ بھی نہیں کیتی۔ تو صبح کا مطلب یہ ہے کہ عموماً اس وقت بندے کو منافع نہیں ملتا، تو اس وقت بھی منافع مل جائے گا 2 اونٹنیوں کا۔ ان یغدو کل یوم، صحابہ کہنے لگے حضور پسند تو ہر شخص کرتا ہے، اور یہاں بناقتین کوما وینی، اچھی نسل کی لمبی تڑنگی اونٹنیاں قد کاٹ والی، اس کا مطلب اس دور کی فارچونر لے سکتے ہیں آپ، بڑی گاڑی۔ اللہ کے رسول ہم پسند تو کرتے ہیں سارے، لیکن جیب کے اندر اتنا پیسہ نہیں۔ فرمایا کیا تم عاجز آ گئے ہو کہ تم روزانہ مسجد میں آؤ، صبح نماز کے لیے آؤ، تو نماز پڑھ کے جانے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت اس مسجد میں بیٹھ کے سیکھ لو؟ کیا تم اس چیز سے بھی عاجز ہو کہ تم اس مسجد میں آؤ اور 2 آیات قرآن مجید کی سیکھ لو؟ وَثَلَاثٌ مِّن ثَلَاثٍ وَمِثْلَ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ۔ میرے صحابہ اگر 3 آیات سیکھ لو گے تو سمجھو تم نے اچھی نسل کی 3 اونٹنیاں حاصل کر لیں۔ اگر تم 4 آیات سیکھ لو گے تم سمجھو تم نے اچھی نسل کی 4 اونٹنیاں حاصل کر لیں۔ وَمِثْلَ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جس طرح تمہاری قرآن مجید کی آیات کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اللہ پاک اسی طرح اونٹوں کی تمہارے کھاتے میں تعداد بڑھاتا چلا جائے گا۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ دنیا کے سودے نقد مل جاتے ہیں، اللہ پاک نے تھوڑا سا ادھار کیا ہے کہ بندیا تیریاں آنکھاں بند ہوئیں گا تو تینوں دے دیں گے، اور اس کے عوض میں پھر تو جنت کی پراپرٹی حاصل کر سکے گا۔ دانا لوگ ہو، بیرون ملک سیر کے لیے جاتے ہو، آج کل لوگ سیاحت کے لیے جا رہے ہیں تو جیب میں کچھ لے کے جاتے ہیں، کاغذ کی شکل میں کرنسی لے کے جاتے ہیں، اس کرنسی کی عوض میں آپ ہوٹل لیتے ہیں، جتنی زیادہ دیتے ہیں اتنا اچھا ہوٹل آپ لے لیتے ہیں، جتنی زیادہ دیتے ہیں اتنا اچھا کھانا آپ لے لیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کرنسی کیا ہے؟ یہ آیات ہیں جنہیں اللہ نے تبدیل کر دیا ایک معاوضے کی شکل میں۔ ایک آیت، ایک اونٹنی جو تربیت ہوئی، دل کو نور ملا، زندگی سنوری، وہ الگ ہے۔ قیامت کے دن تیری جیبی میں مسجد میں بیٹھ کے سیکھی گی آیات وہ کرنسی ہیں جن کی بنیاد پہ تو اللہ سے، اللہ کے رسول کا قرب بھی لے سکتا ہے، صحابہ اکرام کا قرب لے سکتا ہے۔ جتنی کرنسی ہوگی مثل اعدادہن من الابل، جتنی کرنسی تیرے پاس ہوگی، جتنی آیات ہوں گی، اور اس بندے سے بڑا مسکین کون ہے جس کو اس جیسی مسجد نصیب ہو اور پھر خدا کا ذکر نہ کرے، پھر قرآن نہ سیکھے، پھر دین نہ سیکھے، پھر قرآن نہ پڑھے۔ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس قسم کی سہولتیں میسر تھیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم دیکھا کرتے تھے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کہ کونین کے امام کی جبین پہ گارا لگا ہوتا تھا، مٹی لگی ہوتی تھی، بارش پڑتی تھی، چھت ٹپکتی تھی تو گارا ہو جاتا تھا، ہم اس گارے میں سجدہ کرتے تھے، ہم اس گارے میں سجدہ کرتے تھے۔
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہیں، لوگوں اگر اس سجدے کا حسن پوچھنا ہے تو میں سجدوں کی گواہ ہوں. اور اللہ پاک نے سیدہ عائشہ کو بڑی بلیغ زبان عطا فرمائی تھی، فصیحہ عرب تھیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبات پڑھیں تو انسان کی جبیں عزت تکریم سے جھک جاتی ہے کہ ماں عائشہ کو اللہ پاک نے لفظوں کا کیا ذخیرہ عطا فرمایا تھا. وہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی ان سجدوں کا حسن پوچھے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو رسول رحمت کے ان سجدوں کا حسن بیان کرنے کے لیے میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں. یہ تھے ٹھونگے تے ٹھونگا ٹھا ٹھونگا ٹھک سلام پھیر کے پھٹک دروازے چ کھڑو کے نماز نو مگروں لا کے موبائل کانوں لا کے آیا جائی میں آپ پہنچ گیا، بس میں رب سر سان چاڑ دیتا، میں پہنچ گیا. آگا دوڑ پیچھا چوڑ افرا تفری پئی ہے، کوئی اینو پجا جان ڈیا ہے، کوئی اینو پجا جان ڈیا ہے، پوچھو کدھر آندے پتہ نہیں. جو خوش ہے اسے خوش ہونے کا پتہ نہیں. کسی نے پوچھو نا کیوں خوش ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں، بس ایویں ہی. یار پریشان لگتا ہے، کیوں پریشان ہے، ایویں. بے مقصد زندگی ہے، ویلے بھجے پھرتے ہیں سارا دن. قدم قدم پہ رب کے گھر تو موجود ہیں، لیکن اس طرح کے ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو منانے والے وہ بھی ڈھونڈو جن کی بنیاد پہ اللہ کائنات کو برکت تقسیم کرتے ہیں. حدیث سنو، شہزادے کو ختم کر ساؤنڈ والا پائی کہتے. حدیث سنو توجہ سے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان للمساجد اوتادن. صوفیہ کی اصطلاح میں ایک لفظ ہوتا کہندے اوتاد ہے. یہ وقت دا کتب ہے، وقت دا ابدال ہے، تے وقت دا کی ہے اوتاد ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول کسے اوتاد کہتے ہیں، تو ولیوں کی تقسیم ہے، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ اوتاد ہے. ان للمساجد اوتادن، وتد کی جمع اوتاد ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے قلعہ، میخ یا پاوا. کہندے نہیں لاہور دا پاوا بھائی، چوتھا پاوا لاہور دا، یہ ساڈے بھی ڈائلاگ بولیا جاتا ہے. وتد میخ قلعہ آندے نے بھائی پاوا ہے بڑا وڈا فلانے شہر دا، شرک پور دا پاوا ہے، یہ لفظ بولتے ہیں نا، تو اس کو عربی میں اوتاد کہتے ہیں. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح مسجدوں کے بھی پاوے ہوتے ہیں، مسجدوں کے قلعے ہوتے ہیں، مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، مسجد کے کھونٹے ہوتے ہیں. یعنی مسجد وچ اینے پکے ہوندے نے ایداں لگدا ہے کہ جویں کسی نے قلعہ ٹھوکیا ہے. پکے میہ ہوے تانوں نظر آؤن گے، نیری ہوے نظر آؤن گے، بارش ہوے نظر آؤن گے، کاروبار عروج تے ہوے تاں وی نظر آؤن گے، بالکل بج گیا ہوے تاں وی نظر آن گے. ان للمساجد اوتادن. ہن دیکھو اوتاد کون ہے؟ جیڑا مسجد چوں سرے منہ انحراف نہیں کرتا. بیوی فوت ہوئی مسجد میں ہے، امام اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 70 سال تک میری تکبیر اولا نہیں رہی. 70 سال تک، 70 سال تک میری تکبیر اولا نہیں رہی. سعید ابن مسیب 40 سال تک فرماتے ہیں 5 نمازیں، پانچوں کی پانچوں میں نے مسجد نبوی شریف میں تکبیر اولا سے پڑھی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میری زندگی میں، میرے ہوش میں میری 2 نمازیں لیٹ ہوئیں. ایک اس وقت جب میری بیوی فوت ہوئی تھی، اور دوسری اس وقت تک جب میں شدید ترین بیمار تھا. یہ ہیں اوتاد. لیکن ساڈے جڑا بندہ مسجد پکا ہوئے نا، اسی وہ تو خار کھان لگ پینے. اسی آنے انہیں چنگا جناب علی مسجد دے نال گنڈی جائے جان ہی نہیں چھڈدا. کئی میرے رگے کم عقل امام خطیب پکے جڑے نمازی نے مسجد دے بابے، انہاں تو خار کھان لگ پیندے نے کہ یہ روزانہ ٹھک کر کے اذان ہوئے، یہ نہیں جان چھڑ دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ حدیث میں اس بندے کو اوتاد کہا گیا ہے. ان للمساجد اوتادن، مسجد کے اوتاد ہوتے ہیں، کھونٹے، قلعے، میخیں.
اللہ اکبر. الملائکۃ جلساؤہم، اللہ نے ان کو مسجد میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے، مسجد سے اٹیچ ہونے کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے ان کو اتنی عظمت دی ہوتی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی آ کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. الملائکۃ جلساؤہم، آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آ کے. مسجد میں بیٹھنا تو اگر اللہ تعالیٰ مسجد بنانے کی توفیق دے دے، اللہ اپنا گھر تعمیر کروا لے. اسی لیے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد بنائے کمفحص قطعۃ، اگرچہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بنائے، او اصغر من ذالک، یا چڑیا کے گھونسلے سے بھی چھوٹی بنائے، اللہ پاک اس کا جنت میں محل بنا دیتے. بھی چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کیا ہوتی بھائی؟ چڑیا کے گھونسلے سے چھوٹی مسجد کیا ہوتی ہے؟ ایک اٹ کے اوپر 4 گھونسلے بن سکتے ہیں. تو اتنی چھوٹی مسجد کون سی ہوتی ہے؟ اور میں بتاؤں آپ کو. بعض دفعہ کوئی بندہ نیت کر لیتا ہے کہ اللہ میں نے مسجد بنانی ہے، اس کے پاس صرف 1000 روپیہ ہوتا ہے، صرف 1000 روپیہ ہوتا ہے. اللہ اس کی نیت کی وجہ سے 1 کروڑ روپے والا بندہ تیار کر دیتا ہے. کیا میرا ملانگے 1000 روپیہ جیب چ تے زد لا بیٹھا سونا میں مسجد بنانی ہے تے میں بنوانی ہے، چونکہ انہیں سچے دل نہ نیت کر لی ہے. تے ساڈا اصول ہے ان اللہ لیا 1000 ہے، آندا مسجد بنانی ہے، تو اللہ اس کا 1000 لگوانے کے لیے کروڑ والا بندہ تیار کر دیتے ہیں. ہم نے جب بیت رضوان بنائی فیصل آباد میں، ایک عورت صابن کی گاچی لے کے آئی، وہ ہمارے پاس اب بھی پڑی ہوئی ہے، اس کی زندگی کی کمائی تھی. وہ اتنی غریب اور بڑے چاہ کے ساتھ اس نے، وہ شاپر شاید کھل گیا تھا تو کالی ٹیپ لگا کے دوبارہ اس نے اس کو بند کیا تھا. اس کا خامند فوت ہو گیا، بچے اس کے چھوٹے ہیں. اس نے سنا کہ مسجد بندہ گھونسلے جتنی بنائے تو اللہ بخشش کر دیتا ہے، تو چلو ایک صابن کی گاچی نمازیوں کے ہاتھ دھونے کے لیے. جب اس نے چاہ سے لا کے پیش کی تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ نے ایدی گاچی لین لئی ساڈے کو مسجد بنوائی ہے، اور اللہ قبول کر لے جے انہیں تولی نہ مسجد ہولی ہو جانی ہے، گاچی بھاری ہو جانی ہے. وہ چاہ تولتا ہے، ذوق تولتا ہے کہ اس بندے کا چاہ کتنا تھا، اس کو شوق کتنا تھا. یہ ہے کمفحص قطعۃ، وہ چاہ تو کر، شوق تو کر کہ اللہ میں بھی تیرا گھر بناؤں. او تو نہ بنا سکے، کونین کے امام نے فرمایا میری امت کا کوئی شخص شہید ہونے کی نیت کر لے، بستر پہ موت آئے قیامت کے دن رب شہیدوں کے سب میں کھڑا کرے گا. سچی نیت کرنے پہ تو پابندی نہیں. الملائکۃ جلساؤہم، یہ مسجد کے اوتاد ہوتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آگے. کس وجہ سے؟ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے. بعض بندے تاش دے قلعے ہوندے نے، جتھے تاش دی محفل پائے جان گے ماشاءاللہ. بعض قوالیاں دے اوتاد ہوندے نے، جتھے دگڑ مگڑ پروگرام ہوئے تانوں نظر آؤਣ گے. بعض سیاستداناں دے جھولی چوک ہوندے نے 4-5 نعرے مارن والے، جتھے کتھے الیکشن مہم ہوئے تانوں اگے. اسی طرح کچھ مسجد دے اوتاد ہوندے نے، جہاں مسجد ہو اللہ کا ذکر ہو آپ کو سر فہرست وہ بندے نظر آئیں گے. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ اوتاد ہوتے ہیں، آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آ کے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان بندوں کو کیا شان تھا. جی فلانا بڑا بڑا ولی ہے، او بھائی ولی وہ جس کو اللہ ولی کہے، اللہ کا رسول وہی کہے. آپ کی مسجد کا پکا نمازی آپ کے علاقے کا سب سے بڑا ولی ہے، سب سے بڑا ولی ہے، جو مستقل مسجد میں آتا ہے، اذان سے پہلے آتا ہے، سلام پھیر کے بھاگتا نہیں، مسجد کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے قلعہ ٹھوکا، پکا نمازی. نمبر 2، ان غابوا یفتقدونہم، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جس دن وہ نمازی مسجد میں نہ آئے فرشتے اس کو گلی محلوں میں ڈھونڈتے پھرتے. تے ساڈے قاری صاحب کہن گے چنگا ہویا اج نہیں آیا، سکھ دا سال لئیے، بابے ہونی غلطیاں ہی کڈتے رہندے نے. او منڈیا پکھا کیوں چلایا ہے، اے سپیکر دی آواز ٹھیک نہیں تہاڈی، قاری صاحب اج تہاڈی ٹون دا سواد نہیں آیا. او منڈیو ٹوٹیاں تھوڑیاں چلاؤ، او بڑا ہی پانی کھولیا ہے تسی، او جتیاں نہ مدو ایک دوجے دیاں،
وہ کہتا شکر ہے آج بابے ہونی نہیں آئے, آج سکون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن نہ آئے فرشتے ان کو گلی محلوں میں ڈھونڈتے پھرتے. وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ, اگر وہ بیمار ہونے کی وجہ سے نہ آئے فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں. مسجد کا امام بیمار ہو جائے, انتظامیہ کا حق ہے کہ اس کو ڈھونڈے, نمازیوں کا حق ہے کہ پتہ کرے. 10 دن کے بعد چوڑا منہ کر کے کہتے ہیں قاری صاحب بڑا غائب رہے ہو, 15 دن بعد آ گئے ہو. وہ بتاتا ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا. اس بدبخت انتظامیہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ امام کی والدہ وفات پا گئی. میرے بھائی میرے عزیز, سبق سیکھو, تبدیلی لے کے آؤ اپنے اندر یار. آسمان کے فرشتے آ کے اس کی تیمارداری کرتے ہیں. کیا شان ہے کہ تو اس مسجد کا مستقل نمازی ہے, تیری مسجد کا ایک نمازی نہیں آ رہا, تجھے پتہ ہی نہیں. وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ. تیسری بات, اگر وہ بندہ کسی کام چ کسی پریشانی چ کسی ضرورت چ پھنس گیا ہوئے, کو تھانے کچہری دا کیس اس لیے مسجد میں نہیں آ رہا, تو فرشتے وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی پریشانی حل کر دے, یہ مسجد میں آئے. فرشتے اس کے کام میں اس کی معاونت کرتے ہیں اور سلام پھیرتا ہے, مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. ثلاث خصال, اللہ 3 شانیں عطا کرتے ہیں اس کو. اخم مستفاد, اللہ اسے خیر کی کنجی بنا دیتے ہیں. جب تک بیٹھا رہتا ہے خیر پھیلاتا ہے, بچوں کو شور کرنے سے روکتا ہے, بھاگنے سے روکتا ہے, فضول جگہ جگہ پنکھا چلانے سے روکتا ہے. یا کوئی اس سے خیر حاصل کر لیتا ہے, یا یہ کسی سے خیر حاصل کر لیتا ہے. اور رحمت منتظرہ, یا اللہ کی رحمت جس کا انتظار رہتا ہے کائنات کو, اس کی وجہ سے برستی ہے, کائنات کو رحمت ملتی ہے, کائنات پہ کرم اترتا ہے. یا اللہ پاک اس کو اس مسجد میں کسی درس قرآن میں بیٹھنے کی وجہ سے حکمت کے جواہر سے مالا مال کر دیتے ہیں. ما توتن رجل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توتن یتوتن, ایک بندہ مسجد کو اپنا وطن گھر بنا لیتا ہے. المسجد بیت کل تقی, مسجد ہر متقی بندے کا گھر ہے. جس طرح گھر آ کے بندے کی تھکاوٹ اترتی ہے, سکون ہوتا ہے, اجنبیت دور ہوتی ہے, اسی طرح فرمایا کہ ایمان والا مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے دکھ اتر جاتے ہیں, اس کی پریشانی کفور ہو جاتی ہے. ساڈی ایک رکعت لنਘ گئی ہوندی جدوں اسی مسیتے آنے تے ایک ہجے رہندی ہوندی ہے, اسی بھج جانے ہیں, سلام پھیرن تو پہلوں دروازے چنے, اور فوری طور پہ فون نکال کے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نماز کی قبولیت کا میسج آنا ہے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی. سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو منانے والے بندے ڈھونڈو. پڑھے لکھے بندے بہت نے, معذرت نال, پڑھے لکھے دی کمی نہیں. اس طرح کے اللہ والے ڈھونڈو جو اللہ کے گھر کو آباد کریں, کسی سے کوئی تعلق نہ ہو, اپنی آخرت کے لیے آپ کو ممبر و محراب میں بیٹھ کے رو کے رب کو مناتے نظر آئیں. ما توتن رجل, جو بندہ اس طرح مسجد کو اپنا گھر اور وطن بنا لیتا ہے, رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ مسجد میں آتا ہے تبشبش, اللہ اکبر, تبشبش یتبشبش, جس طرح گھر کا گواچا ہوا گم شدہ فرد بڑی تکلیف اٹھانے کے بعد گھر والوں کو ملتا ہے, اس کو دیکھ کے جس طرح گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے, اس بندے کو مسجد میں دیکھ کے اللہ کو ایسے ہی خوشی ہوتی ہے. اور ساڈا یار آ گیا ہے, سانو مناؤن والا آ گیا ہے, ساڈے نال تعلق جوڑن والا آ گیا ہے, جی دی بنیاد تے اسی فرشتیاں نو کہنا ہے فرشتیو اینو ٹھڈ بھی لایا ہے, ایدے بچے بھی نے, ایدی دکان بھی ہے, اینے بل بھی دینا ہے, حکومت نے جین دا حق کھو لیا ہے, اینے اس مہنگائی دے وچ بچیاں لئی کوئی شے بھی لے کے جانی ہے, تے ویکھو پھر ہر شے چھڈ کے آ گیا, پورے ٹائم تے آیا, پورے دھیان تے اطمینان نہ میرے ال بیٹھا ہے. انتعبد اللہ کا انا کا تراہ, پھر رب کی طرف ایسے توجہ کر کہ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے, تو اللہ کی زیارت کر رہا ہے. اور وہاں پھر جب نبیڑے ہوں قیامت کے دن, خدا تیرے چہرے کو نور عطا کرے, پتہ چلے, اللہ آواز لگائیں گے اینا جیرانی, اینا جیرانی, میرے پڑوسی کہاں ہیں, مجھ رب کے ہمسائے کہاں ہیں,
فتقول الملائکۃ ربنا وما ينبغي ان يجاور. اللہ اکبر. اللہ کہیں، فرشتے کہیں گے اللہ تیرا پڑوسی کون ہے، تیرا ہمسایہ کون ہے؟ تیرا بھی کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے، اللہ تو ہمسائیگی سے پاک، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تیرا پڑوسی کون ہے؟ این عمار المساجد، مسجد تعمیر کرنے والے، مسجد آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ مجھ رب کے پڑوسی ہیں، میں رب دے گوانڈی نے، میرے ہمسائے نے، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ چوری جی جنوں اللہ عزتاں عطا کرے. اللہ دے گھراں نوں چاہ نہ بناونا، انہاں گھراں نوں آباد کرن لئی بھج نس کرنا. فرمایا کہ بندہ گھرے بیٹھا ہے تے تر پیا مسجد والوں آندا ہے یار میں 2 نفل ہی پڑھا واں. من جاء الی مسجد، گھر سے وضو کر کے آئے تو اللہ اس کا گھر سے مسجد کی طرف چل کے آنا بھی عبادت بنا دیتا ہے. تے اسی مارکیٹ وچ مسجداں نماز پڑھنی رکھیاں نے، 10 لاکھ دی شاپنگ کر کے پوچھو کسی دکاندار نو کہ یار میں واش روم جانا ہے، وہ آندا او مسیتے چل جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کو اس بندے پہ غصہ آتا ہے جو عبادت اس حالت میں کر رہا ہو وَهُوَ يُدَافِعُ عَنِ الْأَخْبَثَانِ، 2 خبیث چیزاں نہ لڑائی کر رہا ہوئے، پیشاب تے پخانے نہ کھچا دھوا پا رہا ہوئے، اس کیفیت کے اندر جو عبادت کرتا ہے اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے اس بندے پہ. اور مسجد کی طرف آنا عبادت ہے. تے یہ مسجد چ آ رہا ہوندا، آ نماز پڑھ نہیں رہا ہوندا لیکن کرنا ہے واش روم ہوندا. ذہن چ مسجد نماز ہوندی کہ واش روم ہوندا؟ اللہ کرے جاندیاں سار لیٹرین مینوں نہ کھلی مل جائے، لین نہ لگی ہوئے. وہ بھئی گھر سے وضو کر کے آیا کرو. ہاں مجبوری ہے، مسجد میں آئے وضو ٹوٹ گیا، پھر یہ سہولت استعمال کرو، گھر سے وضو کر کے آؤ. فرمایا جب تم گھر سے وضو کر کے چلتے ہو، توجہ، اللہ پاک تمہارا وہ چلنا بھی نماز بنا دیتا ہے. اور نماز ہوتی نہیں ہے اگر اپنے پیشاب پخانے سے لڑ رہا ہو، اوکھا پیڑا ہو رہا ہوئے. تو یہ نماز ہے. میں بڑی کھول کے مثال دے کے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ کتے مغالطہ نہ رہ جائے. یدافع عن الاخبثان کا مطلب کیا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں میرے فرشتوں یہ بندہ میرے گھر میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے آیا ہے. فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، یہ مجھ اللہ کا مہمان ہے. حق المزوری ان یکرم زائرہ، دنیا کے اچھے لوگ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں، غیرت مند لوگ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں. مجھ رب سے بڑھ کے مہمان نواز کون ہے؟ کہ میرا مہمان ہے، میں اللہ اس کا میزبان ہوں. مجھ سے بڑا میزبان کون ہے؟ میں نے اس کے ایک ایک قدم پہ اس کے گناہ معاف کیے ہیں، اس کے درجے بلند کیے ہیں، اور اس نے 2 رکعتیں آ کے پڑھی ہیں. حدیث سنیے، واجبت لہ الجنہ، میں رب نے اس کے لیے ان 2 رکعتوں کی بنیاد پہ جنت واجب کر دی. ننگ دے ٹپ دے بہانے نال 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو. اسی جی پکھا سیدھا کرن گئے سی، 2 رکعتاں پڑھن تے پابندی ہے. اسی جی مسجد اے سی ویکھن گئے سی، 2 رکعتاں پڑھن تے پابندی ہے. کیسے بدبخت مستری ہیں کہ مسجد کا کام مل جاتا پھر نماز نہیں پڑھتے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب یہ ہوگا، توجہ کریں، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فی رکعتین، لوگ مسجد میں آئیں گے، گزر جائیں گے، 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے. لوگوں جب تم دیکھو کہ مسجد میں آ کے بھی 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے، تباہی آنے والی. ان من اشراط الساعہ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور جمعہ اس کے لیے بر وقت آیا کرو، جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا کرو. رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، من غسل ثم اغتسل ومن بکر ثم ابتکر، بر وقت تیار ہوتا ہے. وہ پتر چھڑ دے، انگل ٹھاں کر لا انگل، ایڈ نکر چ بیٹھا تینوں کہہ رہے ہیں اینو اگے کرو، ٹیک چھڈی دی جمعے چ، شہزادے تم ہی چھڈ، جمعے کے احکام ہے سن لو. جمعے میں ٹیک نہیں لگاتے، منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے پاکستان دیاں انگلاں نو ویسے ہی خارش ہے، جہاں اسی کلینا دے دھاگے کھچی جاواں گے مسیتے بیٹھے، وہ انگل ماری گیا ہے، ایزا حسد دی زہر لگدا ٹھاں سٹ دتی انہیں، یہ بعد چلوا دیا جے علامہ شام تو زہر سٹ دی ٹھاں منڈے نے، پتر جیبی چ پا کے نال نہ لے جی. یہ ویسے میں تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں، عموماً یہ کوئی کام کی چیز اگرچہ نہ ہو، لاشعور میں بندہ اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے بعض دفعہ اس قسم کا کام کر لیتا ہے، کسی کے پاؤں میں لگ نہ جائے، لیکن یہ ضرورت ہے مسجد کی. توجہ کریں، حدیث سنیں، یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی سی رہنمائی کر دی، یہ اس حدیث کی شرح ہے. من غسل یوم الجمعۃ واغتسل،
ثم بکرا وابتکر، اچھی طرح غسل کرے، بر وقت مسجد میں آئے، ومشا ولم یرکب، پیدل چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے، ودنا من الامام، امام کے قریب ہو کے بیٹھے، ولم یلغ، کوئی حرکت نہ کرے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ والا بندہ بات کر رہا ہو۔ نمازی کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو چپ نہ کروائے۔ خطیب کروا سکتا ہے، خطیب کہہ سکتا ہے کہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو، خطیب کہہ سکتا ہے کہ ٹیک چھوڑ دو۔ رسول رحمت خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، آپ نے فرمایا اجلس فقد آذیتا وآنیتا، تو نے بری حرکت کی ہے، مجھ محمد کو دکھ پہنچایا، بیٹھ جا۔ جمعہ کے اجتماع میں لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتے۔ تو یہاں سے اسوہ یہ ہے کہ گفتگو کرنے والا سمجھانے کے لیے۔ ہاں اگر نمازی کے ساتھ کا بندہ بات کرتا ہے، فون سن رہا ہے، اس کے ساتھ والا نمازی اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جمعہ میں فون نہیں سنتے۔ خطیب صاحب کہہ سکتے ہیں، اتنی حرکت بھی نہیں کرتا۔ ولم یلغ ودنا من الامام، امام خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، واستمع، توجہ سے خطبہ سنتا ہے، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامہا وقیامہا، جتنے قدم پیدل چل کے آیا ہے، ایک قدم کے عوض میں اللہ 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر اس کو دیتے ہیں۔ ایک قدم کے عوض، کان لہ بکل خطوۃ، ایک پاؤں جو اٹھا کے زمین پہ لگایا۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں فضائل اعمال میں اس سے بڑی فضیلت کسی کام کی ہے؟ صحیح حدیث ہے، اجر صیامہا وقیامہا، ایک قدم اٹھانے کے عوض میں اللہ 1 سال کے تہجد کے نفلوں کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ جمعہ کے لیے بر وقت آیا کرو، قریب ہو کے بیٹھا کرو، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ مسجد کھولنے کا کام لے لے، جس نے جمعہ کی اذان دینی ہو، صفوں کا آ کے اس نے جائزہ لینا ہو کہ مسجد تیار ہو گئی ہے، اور یہ فکر بھی اس کو ہوتی ہے، اللہ جس سے مسجد بنوا لیتے ہیں انہوں فکر ہوں ہے کہ مسجد کی صفائی ہو گئی ہے، سپیکر ٹھیک ہے، اپنا پانی شانی چیک کر لیا، ٹوٹیاں ٹھیک نے، صفائی ہو گئی ہے، وہ خیال کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے۔ اور مسجد کا خیال کرنے والا رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ میں اس کا خیال کروں۔ ایک نوجوان مسجد نبوی کا خیال کرتا تھا، اسی طرح صفائی کرتا تھا، ستھرائی کرتا تھا، فوت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ایک سفر پہ تھے، واپس آئے، صحابہ نے بتایا حضور وہ نوجوان آپ نے کہا کہاں ہے؟ کہا فوت ہو گیا۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ گئے، فرمایا جس کو مسجد کو صاف کرتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اوریزا علیہ اجور امتی رأیت القضاء، اللہ نے مجھے میری امت کے نامہ اعمال کی فائلیں دکھائیں، ان نامہ اعمال کی فائلوں میں اللہ نے مجھے وہ تنکا دکھایا جو کسی بندے نے مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا تھا تو اللہ پاک نے اس کو بخش دیا تھا۔ مسجد کی صفائی کیا کرو آ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امارانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد ان تنظف وتطی فی الدور، رسول رحمت علیہ السلام نے ہمیں محلوں میں مسجد بنانے کی توفیق درس دیا، حکم دیا کہ گلی محلوں میں مسجدیں بناؤ اور پھر ان کو صاف رکھا کرو اور ان میں خوشبو لگایا کرو۔ تو کوئی میرا بھائی مسجد نہیں بنا سکا تو آ کے مسجد کی صفائی کر دیا کرے۔ صفائی کرنے کا موقع نہیں ملا، خوشبو کی ایک شیشی لائے اور لا کے نمازیوں کو لگائے، اللہ کی گھر کو مہکائے گا، اللہ اس کی قبر کو مہکائے گا۔ رحمت کائنات کے بارے آتا نہیں کہ آپ ایک دن تشریف لائے تو مسجد نبوی میں فانوس جل رہے تھے، مسجد روشن تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد میں منور، یہ روشنی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ تو بتایا حضور ابو تمیم داری تجارت کے ایک سفر پہ گئے تھے، وہاں ایک جگہ انہوں نے یہ فانوس دیکھے تو انہوں نے کہا یہ فانوس تو مسجد نبوی میں ہونے چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، اللہ نے تیری آخرت روشن کر دی، تیری قبر روشن کر دی۔ اور یہ حدیث اس کی بھی شرح ہے جس میں رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے ان 5 6 7 8 کاموں کے جو اس حدیث میں ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، بندہ اپنی قبر میں ہوتا ہے، اس کام کا اجر بندے کو پہنچتا ہے، اس میں او بنا مسجدن، یا اللہ کا گھر تعمیر کر گیا، اللہ کا گھر بنا گیا۔ اچھی ٹیم ہونی چاہیے، اچھی فیکلٹی ہونی چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے، اللہ رسول کی بات ہونی چاہیے، قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے، قاری قرآن اچھی آواز والا،
بچوں کی حفظ کی کلاسز ہونی چاہیے، ناظرہ ہونا چاہیے، درس قرآن ہو، سارے آپ کے اختلاف ختم ہو جائیں گے. آپ قاری صاحب کو پابند کر دیں کہ قاری صاحب کوئی سجی کھبی نیجے مارنی، قرآن دی ایک ایت پڑھ کے لوگوں کو سکھاؤ، لو بھی آپ کے سارے مسئلے حل ہیں. اونٹنی حاصل کرنے کا ثواب. اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آ کے ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لیتا ہے، ایک آیت، اللہ پاک مقبول حج کا اجر اس کے کھاتے میں لکھتا ہے. انہوں کو پائی ارلیاں پرلیاں گلا نہ کر، پہلوں کائنات بڑے اختلاف، بڑے مسائل، ایک آیت پڑھو اس کا ترجمہ کر دو بس. ایک حدیث پڑھو، رسول رحمت کے فرمان کا ترجمہ کر دو. مسجدیں آباد کرو، جہاں ننگ دے ٹپ دے کبھی پریشانی ہو تو جا کے مسجد کی صفائی کرایا کرو. اللہ کی ذات گواہ ہے کہ اللہ پاک اپنے گھروں کو صاف کرنے سے انسان کی زندگی کو مشکلوں سے پاک کر دیتی. میں نے کئی جگہ یہ واقعہ سنایا ہے. جمعہ مکمل ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، یہ واقعہ سنا کے میں بات مکمل کر رہا ہوں. ایک نوجوان میرے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، میاں چنو میں تب جمعہ پڑھاتا تھا. تو مجھے ایک دن پریشان نظر آیا. میں نے اسے تنہائی میں سائڈ پہ کر کے میں کہا مجھے تم بجھے سے لگ رہے. جوان تھا، کہنے لگا کہ قاری صاحب میں کچھ بیمار تھا، میں نے کوئی رپورٹیں کروائی ہیں تو مجھے کوئی کینسر کی شکایت ہے، بڑی آنت کا مجھے پریشانی، اس نے مجھے بجھا دیا. تو کینسر کا لفظ ہی ایسا ہے کہ انسان کی رونقیں چھن جاتی ہیں. اللہ پاک ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. نوجوانوں کو اللہ خاص طور پہ اس قسم کی خوراک سے بچنے کی توفیق دے جو نری بیماری ہے. اپنی صحت کا خیال کریں، صحت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم نا سچے دل سے اللہ کا گھر صاف کیا کرو، کبھی کسی مسجد میں چلے جایا کرو، اس مسجد کو ساری کو دھو دو. کام اس کا ٹھیک تھا، ینگ تھا، جس طرح نہیں ممی ڈیڈی بچے ہوتے اس طرح کے عموماً لوگ شرماتے بھی ہیں. مسجد صاف کر لی، شاپر چکنا ہوئے چوری ہونی خادم لبدے پھرن گے. تو میں کہا چوری صاحب خادم کیوں لبن ڈے ہو، تو شاپر آپ چک لو. تو چوری صاحب کہتے کہ انہیں پیسے نہیں لینے. تو میں کہا تسی جنت نہیں لینی، تو تم نے کچھ نہیں لینا، تم وہ شاپر اٹھا کے باہر پھینک دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد ہاتھ سے صاف فرمائی. ایک بندے نے مسجد میں نعوذ باللہ آتا ہے کہ تھوک پھینکا. رحمت کائنات علیہ السلام کی طبیعت اتنی پریشان ہوئی اس کے اس رویے کی وجہ سے کہ آپ نے اپنے گھر سے کپڑا منگا کے فوری اس کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پہ خوشبو لگائی. ایک بندے کو مسجد کی طرف تھوکتے دیکھا، مسجد کی طرف تھوکتے دیکھا. انہوں کیا ادھر آ بھائی کی کام کردا ہے؟ آندا فلاں قبیلے نو نماز پڑھانا ہے، فلاں قبیلے نو نماز پڑھانا ہے. آپ علیہ السلام نے ان قبیلے والوں کو پیغام بھیجا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو. اسے اللہ کے گھر کا ادب نہیں ہے. تے سانوں کو ویندا ہوئے تے اسی جُتی لا لینے ہیں، نہ کوئی ویندا ہوئے تے اسی نے جُتی پا کے پاں کلینا تے بھی اوویں چڑھ جائیے. میں نے اس نوجوان کو کہا کہ بھائی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کا گھر صاف کریں اور اللہ سے دل میں کہیں اللہ مجھے بھی بیماری سے صاف کر دے. توجہ کریں. چند دن گزرے تو مجھے نا اس کا فون آیا. میں موٹر وے پہ تھا. کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ کہاں ہو، پیر و مرشد کہاں ہو؟ میں نے کہا میں موٹر وے پہ فیصل آباد آ رہا ہوں. کہتا میں فیصل آباد سے اپنے شہر جا رہا ہوں. کہتا کس جگہ ہو؟ میں نے کہا میں اس قیام و طعام پہ ہوں. کہتا میں اس جگہ ہوں. تو موٹر وے پہ ہمارا اتفاق ہو گیا. میں ایک جانب تھا، وہ آ رہا تھا اور میں اسی موٹر وے پہ جا رہا. میں نے بھی گاڑی روک لی، اس نے بھی گاڑی روک لی. گاڑی روک کے کتنی موٹر وے پہ ٹریفک تیز ہوتی ہے مجھے اس وقت احساس ہوا، چھوں چھوں کر کے زناٹے بھر کے گاڑیاں جاری ہوتی. اڑتا ہوا آیا تو میرے ساتھ بغل گیر ہوا اور آنسو بھار آئے اس کی آنکھوں میں. کہنے لگا کہ قاری صاحب میں رپورٹ کرا کے آ رہا تے اللہ پاک نے مینوں صاف کرتا ہے. تے میں اپنے بیوی بچیاں نو لے کے اللہ دے گھر چ بوکراں دتیاں تے جھاڑو مارے تے صفائیاں کیتیاں تے نال میں دل چ ٹوٹیاں بھی مان چھڈیاں تے لیٹریناں بھی مان چھڈیاں. تے میں کہا اللہ سونیا مینوں بھی اندروں مانج دے، تیری مہربانی. اللہ پاک نے انہوں مانج دیتا. اس مسجد چ شوبھا حفظ نہیں سی ہےگا. میں انہوں نے کہا شوبھا حفظ شروع کرو. اس ٹائم اتنے 150 بچہ پڑھ رہا ہے، 150 بچہ پڑھ رہا ہے. انہوں جوش آیا، انہیں گھروں 5 AC لگے سی، انہیں لا کے لیا کے نا ناز صاحب انہیں مسیتے لاتے. تے مولوی صاحب پریشان مینوں فون کر کے آتا جی میں بڑا پریشان ہاں. قاری صاحب کہن لگے میں کیوں پریشان ہوں؟ کہنے لگا جی ساری مسیتے 5 AC لا گیا. میں کہا تسی خوش ہو؟ انہوں نے کہا نہیں AC لا گیا، بل اسی کتوں دینا، میں تاں پریشان ہاں. تو میں نے کہا انشاءاللہ جس نے AC دیے ہیں وہ بل کا انتظام بھی کر دے گا، بل کا انتظام بھی کر دے گا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے گھروں میں کہتا ہوں یار کتنا خوبصورت گھر ہے اللہ پاک کا. ہی کہتے نا دل گارڈن گارڈن، دل باغ باغ ہو گیا. دل کردا اتوں جان نو.
سارا دن اسی لوکاں نوں دکھ سناؤندے پھردے ہیں، جی دیکھو بہنے رون لگ پینے ہیں، اور 10 منٹ اللہ دے کے بھی رو لیا کرو آ کے، تانوں خدا دا واسطہ ہے، جیڑا تانوں حال پوچھ لے او دی مت مار چھڑ دیو شکوے کر کر کے، فلانے نے میرے نال زیادتی کر لی، فلانے نے میں آ کیتا، اونے میرے نال اے کر لیا، جوں کر لیا، 2 حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو تصویر دکھا ڈالی، افسانہ سنا ڈالا، روئی انے اسی بندے آگے 10 منٹ اللہ کے بھی رو لیا کرو آ کے، او دے سامنے بھی دکھ سکھ پھوڑ لیا کرو، اور آپ کی آنکھوں سے اتنا آنسو نکلے جو آپ کے گال کو تر کر دے، اللہ آپ کے دکھ سن کے ان کو سکھوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں اس طرح کے گھر بنا کے چمکا کے اپنی آخرت چمکانے کی توفیق دے دے، ہمیں انہیں آباد کرنے کی توفیق دے دے، ان میں قرآن و سنت کے پروگرام کرنے کی توفیق دے دے، جنہوں نے بنائی جس چاہ سے بنائی، اللہ اپنی شان سے عظمتیں عطا فرما دے۔ جتنے فقیر بیٹھے ہیں ان کا آنا قبول کر، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیرے گھر میں بر وقت آئیں، 5 نمازیں پڑھیں، تیرے گھروں کو صاف رکھیں، خطبہ جمعہ ٹائم سے پڑھیں، درس قرآن میں بیٹھیں، تیرے گھر کے اوتاد بن جائیں کہ فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں برکت حاصل ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ عزیز دوستو، جب مسجد میں آئیں تو مسجد کے آداب میں سے ہے کہ صاف ستھرے ہو کے آئیں، اچھا لباس پہن کے آئیں، اور آپ کے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، وہ سگریٹ کی ہو، وہ پیاز کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الملائکۃ تتعزی یتعزی من الانس، کہ فرشتے اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے آپ کی ہر وہ حرکت، آپ کا ہر وہ رویہ جو ساتھ کے نمازی کو پریشان کرے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد کے لیے صاف ہو کے آیا کریں، گھر سے وضو کر کے آئیں، اگر گھر سے وضو نہیں کر سکے تو یہاں آ کے اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحیۃ الوضو پہ بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ مسجد کو صاف کرا کریں، واش روم میں جائیں تو واش روم کے اندر نکلنے سے پہلے اچھی طرح صفائی کریں، کسی بعد میں داخل ہونے والے کی طبیعت پریشان نہ ہو۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو آپ نے انسانیت سے گرا ہوا کام کیا ہے، میں آپ کو حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ گنہگار ہیں۔ پانی اچھی طرح بہائیں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں۔ رسول رحمت علیہ السلام نے مسجد قباء والوں کو جا کے کہا کہ تمہاری شان میں آیت آئی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ قرآن میں ہے، ان اللہ یحب لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو صفائی پسند ہیں، یہ تقوی پہ کھڑی مسجد ہے۔ رحمت کائنات چل کے گئے، کہا تمہاری عظمت میں قرآن آیا، کیا کرتے ہو؟ تو اہل قباء کہنے لگے حضور ہم استنجا بڑا اچھے طریقے سے کرتے ہیں، قضائے حاجت میں صفائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ساڈے تھے نماز پڑھنا ہے لیٹرین چ گند مار جاندے نے۔ او میرے بھائی توجہ کریں، ہم اپنی صفائی نہیں کرتے، اگر واش روم کی کر دیں گے تو اس کا اجر ہے، اللہ کی قسم اس کا بہت ثواب ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہم جب واش روم کرتے ہیں تو صفائی کا بڑا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے اسی لیے تمہاری شان میں آسمان سے قرآن اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ صفائی کا خاص، پانی نہ ضائع کرے، پانی نہ ضائع کیا کریں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اسی ٹوٹی کھول کے وضو کر دیں، ادھر بندے 2 بیٹھے بھی گلے کر دینے ہیں، ادھر بندے بیٹھے بھی گلے کر دینے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا پانی ضائع کر رہے ہو؟ تو کہا حضور وضو کرتے بھی یہ پانی ضائع ہوتا ہے؟ فرمایا نہر کنارے بیٹھ کے بندہ پانی زیادہ استعمال کرے کہ پلٹ کے نہر میں جانا ہے، یہ بھی ضیاء ہے، اس کا بھی گناہ ہے، اس کا بھی حساب لینا ہے اللہ پاک نے۔ بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے، مسواکاں جا کے رکھ دیا کرو مسیتے، توجہ ہے بھائی، دھیان ہے، درس قرآن میں چلے جایا کرو۔ کسی گلی محلے کی پورے گھر کو لے جا کے مجلسہ جی فلانی درگاہ تے بوکر رکھ کے آؤ، کوئی اجر نہیں، اللہ کے گھر میں رکھو، اللہ کے گھر کو صاف کرو، اللہ کے گھر کے نمازی اللہ کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو۔ صحابہ کرام سے جتنا ہو پاتا تھا کرتے تھے، بعض صحابہ تھوڑی سی کھجوریں، اتنی توفیق ہوتی تھی لا کے مسجد کے دروازے کے پاس رکھ دیتے تھے کہ جان لگے نمازی ہے کہ کھجور چک کے منہ چھپا لین۔ رسول اللہ اس کھجور کو دے کے دعا دے دیا کرتے تھے، اے اللہ اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے والوں کے باغوں میں برکتیں عطا کر دیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کیا کریں بھائی، چپلیں لا کے رکھ دیں نمازیوں کے لیے، کسی مسجد میں یہاں چیزیں ہیں جہاں نہیں ہیں وہاں لے جا کے رکھ دیں، صفائی ستھرائی کریں، کسی کو شور کرتا دیکھیں تو خاموش کروائیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جب تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی، آپ نے حدیث سنی ہے قیامت تباہی نہیں آئے گی، قیامت کا مطلب بربادی ہے۔
اللہ کا نام بندہ لیتا رہے گا تو جو بندہ اللہ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، اللہ کے دین سے مسجد سے وابستہ رہتا ہے، اس کی زندگی میں بربادی نہیں آتی، نقصان نہیں ہوتا، اس قسم کی اس کی زندگی عبرت نہیں بنتی کہ لوگ معافی مانگیں کہ اللہ پاک نے اسے کوئی سزا دی ہے، اللہ اس کا خاتمہ بالایمان کرتے ہیں، جیتا اس طرح ہے کہ اس کے طرح جینے کی تمنا کرتے ہیں، جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اسے ایسا حسن خاتمہ عطا کرتے ہیں کہ لوگ اس جیسا موت اللہ سے اس جیسا خاتمہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔